ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ ابراہیم میں کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد پہ آگ و گیاہ بستی میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے. گھر کے پاس سے مراد خانہ کعبہ تھا. خانہ کعبہ کے تعلق سے بتاتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر آئے تھے نشانات تو موجود تھے لیکن خانہ کعبہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا تھا. آج جو عنوان ہے وہ محرم الحرام کا عنوان ہے. محرم الحرام کے متعلق ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور محرم کے لغوی معنی جو ہیں محرم کے ہیں معزز کے ہیں یعنی اچھا معزز متبرک اچھا. اور اس مہینے کے تعلق سے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد تو اللہ کے نزدیک 12 ہی ہے. اسی دن سے جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے. ایسا نہیں کہ پہلے 13 مہینوں کا سال تھا یا 14 مہینوں کا سال تھا بعد میں وہ 11 مہینے یا 12 مہینے کا ہوا بلکہ جس دن سے اللہ نے دنیا کا وجود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کا ہی سال رکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا جب سے اس نے زمین و آسمان بنائے ان میں سے 4 مہینے خصوصاً عظمت والے مہینے بنائے. بس ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر اس مہینوں میں. اب ظلم سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ اگر مار پیٹ ہو لڑائی جھگڑا ہو تو یہ ظلم ہے بلکہ نہیں. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ گناہ کرے. اگر کوئی اپنا گناہ کر رہا ہے تو وہ دوسرے کے لیے تو باعث پریشانی ہے ہی. اس لیے کہ اگر میں کوئی گناہ کروں گا تو اس کی نحوست میرے پڑوسی تک جائے گی میرے گھر والوں تک جائے گی میرے رشتہ داروں تک جائے گی لیکن اس سے زیادہ مصیبت میرے لیے ہوگی. اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں بھی پریشان. اس لیے بتایا کہ اس عظمت والے مہینوں میں جو ہے خاص طور سے برائیوں سے دور رہنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں اس وقت جہالت کا زمانہ تھا لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے. اگر ایک مرتا تو وہ دوسرے کو مار دیا کرتا اور وہ دوسرے کو 2 مارتے تو وہ 4 مارا کرتے. لیکن جب یہ عظمت والے مہینے آتے
تو ان عظمت والے مہینوں میں لڑائی کو بند کر دیا کرتے تھے، خصوصاً پہلا عظمت والا مہینہ محرم الحرام کا، دوسرا عظمت والا مہینہ رجب کا، اور تیسرا عظمت والا مہینہ ذی قعدہ کا، اور چوتھا عظمت والا مہینہ ذی الحجہ کا۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے، افسوس سب افسوس کہ ہمیں ان مہینوں کے نام ہی یاد نہیں رہتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر بستی میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جس کو اس دن کی تاریخ یاد نہ ہو، اسلامی تاریخ یاد نہ ہو، تو وہ جو ہے گنہگار ہوگا، اس کو معلوم ہونا چاہیے۔ علماء کرام تو یہاں تک فرماتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متبرک مہینوں میں معصیت کی برائی بھی شدید ہوتی ہے، یعنی جب ایک احترام کا مہینہ، اس احترام کے مہینے میں اگر کوئی برائی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ بھی زیادہ لکھتے ہیں۔ اس کی مثال، آسان سی مثال میں آپ کو سمجھاؤں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر مسجد سے باہر کوئی آدمی گالی دے رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ برا ہے، لیکن اگر مسجد میں بیٹھ کر وہی کام کیا جائے تو ہر آدمی کہے گا کہ یہ تو بہت برا ہے۔ تو بالکل ایسی ہی مثال ہے، یہ مہینہ نہایت مبارک اور متبرک مہینہ ہے، لیکن اس مہینے کو ہم نے فسق و فجور کا مہینہ سمجھا، برائیوں کا مہینہ سمجھا، اور ایسی برائیوں کا مہینہ سمجھا کہ ہم سب بھول ہی گئے کہ یہ مہینہ کیسا ہے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے ہیں کہ یہ مہینہ سنیوں کا مسلمانوں کے لیے تو متبرک ہے، لیکن یہودیوں کے لیے یہ مہینہ وہ بھی اس کو متبرک سمجھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کا واقعہ یا جو ہے دریائے نیل کو عبور کرنے کا واقعہ جو ہے اسی مہینے میں ہوا تھا، تو وہ اس کو متبرک سمجھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ، بہت ہی معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس میں کودنا، ناچنا اور پنجے بٹھانا، خاص طور سے بہت ہی اس کے ساتھ میں عرض کروں گا، یہ جو ہے سنیوں کا کام نہیں، یہ رافضیوں کا کام ہے، اور رافضیوں کے تعلق سے آیا ہے کہ رافضیوں کی نسبت یہودیوں سے زیادہ ہے، مسلمانوں سے نہیں ہے۔ یہودیوں سے کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ یہودی جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ تاخیر سے پڑھتے ہیں، جب بالکل ستارے آسمان پر آ جاتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں، اور مسلمان جیسے ہی اندھیرا ہونے والا ہوتا ہے فوراً مغرب کی نماز ادا کرتا ہے اول وقت میں۔ اسی طرح سے آپ کو اس کی پہچان میں آسانی سے بتاؤں، رمضان المبارک میں آپ اپنی گھڑی دیکھیے، اور جب ہمارا مسلمانوں کا افطار کا مسجد سے اعلان ہوتا ہے اور ہم افطار کر کے مغرب کی نماز بھی ادا کر لیتے ہیں، اس کے بعد رافضی شیعہ لوگ جو ہے اس کے بعد اعلان کرتے ہیں، تو کس سے مناسبت ہوئی؟ یہ میں نے نہیں کہا اپنی طرف سے، یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں باضابطہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ رافضیت جو ہے یہودیوں سے مناسبت ہے اس کو، اور یہودیوں کی تعلق سے آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کو صحابہ سے بغض تھا، حسد تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کے اتنے پسندیدہ ہوں اور اللہ ان سے راضی رہے، وہ صحابہ سے بغض کرتے تھے۔ رافضی کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی صحابہ سے بغض کرتے ہیں، حضرت عمر سے بغض کرتے ہیں، حضرت ابو بکر سے بغض کرتے ہیں، حضرت عثمان سے بغض کرتے ہیں۔ صرف حضرت علی سے پیار؟ ایسا نہیں ہے، ہر صحابی اللہ کے نزدیک محترم، معظم، متبرک ہیں، تو پھر صرف ایک شخص سے ہم پیار کریں اور پورے خاندان کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس مہینے کے تعلق سے یہ آیا ہے کہ اس میں گناہوں سے زیادہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اس ماہ محرم الحرام کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا، اور جیسے دوسرے مقامات پر کعبہ شریف کو بیت اللہ کہا گیا، چنانچہ محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر
حضور سرور کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب مہینوں سے زیادہ افضل مہینہ محرم الحرام کے روزے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا ایام محرم میں سے ایک روز کا روزہ، ایک دن کا روزہ دوسرے مہینوں کے 30 روزوں سے کے برابر ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہی نقل فرماتے ہیں اسی ماہ محرم میں شرف وجود بہت ساری چیزیں وجود میں آئی، بلکہ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اسی مبارک اور بہتر مہینے میں اللہ تعالیٰ قیامت بھی اسی مہینے میں واقع فرمائیں گے اور دنیا کا وجود بھی اسی مہینے میں ہوا. معلوم ہوا کہ مہینہ خاص مہینہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے خاص الخاص دن یعنی یوم عاشورہ کا دن روزہ رکھا اور آئندہ سال فرمایا کہ 2 روزے رکھنے کا ارادہ فرمایا اور وعدہ فرمایا. اور فرمایا بعض روایات میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی فضیلت سے پہلے یہی عاشورہ کا روزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض تھا، مگر چونکہ اس کا اہتمام زیادہ تر یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے، اس لیے آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آئندہ سال ایک روزے کے بجائے اضافہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تاکہ یہود کی ہم آئندہ جو ہے 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہود کی مشابہ نہ ہو. فرمایا 9 اور 10 کا روزہ یا 10 اور 11 کا روزہ رکھا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عاشورے کا روزہ رکھو تو ضرور رکھو، مگر یہود سے امتیاز کر کے رکھو، آگے رکھ لو یا پیچھے رکھ لو. یعنی ایک روزہ 10 اور 11 کا رکھو یا 9 اور 10 کا رکھو. یہ احمد کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے. حضور نے فرمایا یعنی مجھے غالب توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گزشتہ 1 برس کے گناہ معاف فرما دیں گے. یعنی ایک روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ 1 گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جس طرح سے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے 2 سال کے گناہ معاف فرماتے ہیں، لیکن یوم عاشورہ کے تعلق سے آتا ہے کہ 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے. اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کیا. تجربے نے یہ ثابت کیا کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے گھر والوں پر رزق کی فراوانی کرتا ہے، یعنی اچھا کھانا کھلانا، گھر والوں پر رشتہ داروں پر رزق کو کنجوسی کے ساتھ نہیں بلکہ فراوانی کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو حضرت سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور میں نے حضور کی سنت پر عمل کر کے دیکھا ہے، واقعی میں نے اس کے اثرات اور اس کے نتائج کو بہتر پایا ہے. یعنی 10 محرم الحرام کے دن اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کرے انسان، لیکن ایک چیز کا خاص خیال ہونا چاہیے کہ حلال رزق ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم جیسا بھی مشتبہ استعمال کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم استعمال کرائیں گے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی عنایت فرمائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا اے اللہ مجھے آپ ایسی چیز بتا دیجئے، ایک ایسا عمل بتا دیجئے جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو موسیٰ کلیم اللہ تھے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے موسیٰ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، تم اس عمل پر عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے اگر میں تمہیں بتا دوں گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، فوراً سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر گرانے لگے، رونے لگے کہ اے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں، مجھے ایسا عمل بتا دے جس سے آپ راضی ہو جائیں. تو وحی نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا اے موسیٰ میری خوشی میں تم خوش رہو تو میں تم سے راضی رہوں گا. اب اس کی خوشی کیا ہے؟ اللہ کی خوشی. اللہ کی خوشی یہی ہے کہ اس مہینے کا ہم احترام کریں
اور اس مہینے میں جو عبادات ہم سے جتنی ہو سکتی ہے عبادات کریں. اگر عبادات نہیں ہو رہی ہیں تو کم سے کم سب سے بہتر بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے. اس مہینے کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے جن بھائیوں کو علم نہیں ہے وہ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں. یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ تو خوشی کا مہینہ. اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ نے بہت سارے لوگوں کو شہادتوں سے نوازا، اور شہادت پر انسان ماتم نہیں کرتا، خوش ہوتا ہے. اور بہت سارے احباب چپل نہیں پہنتے 10 دن. اس کا کہیں شریعت میں کوئی جواز نہیں ہے. 10 دن چپل نہیں پہننا، 10 دن گھر میں اچھا کھانا نہیں پکائیں گے، 10 دن شادیاں نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے. صحابہ سے بہت ساری روایتیں انشاءاللہ آئندہ موقع ہوگا تو عرض کروں گا. 10 محرم کے دن بھی صحابہ نے نکاح کیے ہیں. بہت سارے بزرگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے محرم میں نکاح کیے ہیں. یہ مہینہ جو ہے خالی کا مہینہ نہیں ہے. ہم اس کو خالی کا مہینہ کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ مہینہ تو بہت عظیم مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے. اس مہینے ہی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ نے یہ اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے کہ اس مہینے پر جتنا شکر کیا جائے اتنا کم ہے. 2 انبیاء علیہ السلام دنیا میں ایسے آئے جن کو موت واقع نہیں ہوئی بلکہ دنیا سے زمین آسمان پر اٹھا لیا گیا. ہم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں. آپ کو موت نہیں آئی بلکہ آپ کو زمین سے اٹھا لیا گیا، موت بعد میں آئے گی. اسی طرح سے ایک اور نبی گزرے حضرت ادریس علیہ السلام. آپ کو بھی دنیا زمین سے اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کے تعلق سے بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے. حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ اللہ سے دعا کیا کرتے، اللہ میری بخشش فرما دے، جبکہ پاک ہیں. جی نبی جو ہے گناہ نہیں کرتا ہے، نبی سے گناہ صادر نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی دعا کر رہے ہیں بخشش کی، اللہ میری بخشش فرما. تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ اے اللہ، اے میرے بندے، اے میرے نبی، میں نے تیری مغفرت کر دی ہے، میں نے تیری بخشش کر دی ہے. جب بخشش کا پروانہ مل گیا تو پھر آپ دعا کرنے لگے، اے اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو تو سب جانتے ہیں، وہ تو غیب کے معاملوں کو جاننے والے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اے ادریس، اے میرے بندے، اب تک تو تم یہ دعا کیا کرتے تھے میری مغفرت فرما، اور آپ کی مغفرت کر دی گئی ہے، اعلان کر دیا گیا ہے، تو اب آپ کہتے ہو کہ میری لمبی عمر عطا فرما، اس میں کیا راز ہے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی وہ تاریخی جملے آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ تو جانتے ہیں میں کس لیے مانگتا ہوں. پہلے تو میں مغفرت کے تعلق سے فکر مند تھا، اب میری بے فکری ہو گئی ہے تو میں اس لیے آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ آپ میری لمبی عمر اس لیے عطا فرمائیں گے تو میں آپ کا زیادہ شکر ادا کروں گا، اور جب میں آپ کا زیادہ شکر ادا کروں گا تو آپ جو ہے میرے درجات کو بلند کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم ان کی لمبی عمر کرتے ہیں. فرشتے کو حکم دیا کہ تم ادریس علیہ السلام کو آسمان پر لے آؤ. شکر کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اور صبر کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اگر یہ 2 چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو ولی بنا دیتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین ادا تو یہی تھی. آپ کے لیے فرمایا گیا کہ اگر اے محمد آپ کہیں تو احد پہاڑ سونے کا کر دو تو سونے کا ہو جائے گا، سونے کا کر دیا جائے گا. لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں 2 وقت صبر یعنی فاقہ کرنا چاہتا ہوں، اور جب پھر مجھے ملے تو میں اس پر شکر ادا کروں گا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند تھا. شکر جب انسان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب نوازتے ہیں، اور جب شکر نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے. آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ بچوں دیوانوں کی طرح رہا کرتے تھے، گلیوں میں بھٹکتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب کوئی گلی میں دیوانہ آ جاتا ہے تو بچے اس کو چھیڑتے ہیں. ایک زمانے سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے.
بچے اس کو ڈراتے ہیں، کچھ دھمکاتے ہیں، کچھ تکلیف دیتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ تو حضرت اویس قرنی کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ محلے میں گلیوں میں گھوما کرتے تو بچے آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، آپ کو معلوم تھا کہ بچے مجھے پتھر مارتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی نے لکھا ہے، حضرت شیخ عبد القادر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ نے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ بچوں تم مجھے پتھر مارتے ہو، میں اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ مجھے پتھر مارنے سے تمہیں خوشی ملتی ہے، لہذا تم پتھر تو مارا کرو، لیکن تم سے ایک گزارش ہے۔ کون دیوانہ کہے گا؟ کہا کہ تم سے ایک گزارش یہ ہے کہ تم پتھر چھوٹے مارا کرو، تم بڑے پتھر مارتے ہو تو میرے پیروں میں زخم ہو جاتے اور میرے پیروں سے خون نکلنے لگتا ہے، اور جب خون نکلتا ہے تو پھر نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، مجھے نماز پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ تمہاری خوشی میں میں خوش ہوں، اور تم جو پتھر مارتے ہو اس پر میں صبر کرتا ہوں، اور جب صبر کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر اجر عطا فرماتے ہیں۔ لہذا تم مجھے پتھر مارو لیکن چھوٹا مارا کرو تاکہ تم بھی خوش رہو اور مجھے نماز میں تکلیف نہ ہو۔ یہ بڑے اللہ والوں کی باتیں تھی۔ اور اس مہینے کو سمجھنے کے لیے بہت ایک آسان سا نسخہ میں آپ کو بتاؤں۔ ایک استاد کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا ایک شاگرد تھا، اس نے اپنے استاد سے پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ تو استاد نے کہا کہ یہ بات بتانے کی بھی نہیں ہے، نہ پتا چلتا، اس لیے کہ یہ تو راز ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بچہ تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی کے دل کو کھول دیتے ہیں، بچے نے کہا کہ حضرت مجھے معلوم ہے۔ کہا کہ تمہیں معلوم ہے؟ کہ جی حضرت مجھے معلوم ہے، بتائیے۔ تو اس بچے نے کہا کہ حضرت ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر ہمیں گناہ کرنے پر ندامت نہیں ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں گناہ کرتے ہوئے تکلیف محسوس ہو رہی ہے اور اللہ سے ڈر محسوس ہو رہا ہے اور اللہ کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں تو واقعی اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو استاد نے اپنے بچے کی، اپنے شاگرد کی پیشانی کو چوما، کہا کہ اللہ تم بچے ضرور ہو لیکن تم نے تو آج میرے دل کو کھول دیا ہے، دماغ کو کھول دیا ہے، تم سچ کہتے ہو۔ یہ مہینہ جو ہے عبادتوں کا مہینہ ہے، ریاضتوں کا مہینہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس طرف ہم متوجہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہم گناہوں کی طرف متوجہ ہیں تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے شیطان خوش ہو۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں اسلام سے، اللہ سے ان کو دور کیا جائے، اللہ کے بندوں کو دور کیا جائے۔ ایک نبی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس پتھر سے پانی بہ رہا ہے۔ اللہ کی قدرت کو دیکھنے لگے کہ اتنا پانی بہ رہا ہے، اتنا شاندار پتھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ پتھر خوشنمائی کے لیے اور خوشی سے جو ہے اس کے اندر سے پانی نہیں بہ رہا ہے، بلکہ یہ پتھر رو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو گویائی عطا فرمائی، زبان عطا فرما دی۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے اندر سے اتنا پانی نکل رہا ہے؟ اس نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ اس کو پانی کہتے ہیں، مجھے جب سے یہ پتا چلا ہے کہ جب دوزخ کو دہکایا جائے گا، جلایا جائے گا اور اس میں سب سے پہلے پتھروں کو ڈالا جائے گا اور پتھروں سے اس کے پیٹ کو بھرا جائے گا، تو مجھے اس ڈر سے، اس خوف سے میں رو رہا ہوں کہیں ان پتھروں میں میرا شمار تو نہیں ہے، آپ میری مغفرت کی دعا کریں۔ یہ انسان نہیں، ایک پتھر کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اللہ نے قبول فرما لی، اللہ کے نبی نے اس کو خوشخبری دی کہ تم اس میں سے نہیں ہو، اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ چلے گئے، کچھ دنوں کے بعد واپسی ہوئی، سوچا کہ چلو آج اس پتھر کو دیکھتے ہیں جس میں سے پانی نکل رہا تھا، اب تو خشک ہو گیا ہوگا۔ دیکھا تو اور بھی زیادہ پانی جا رہا ہے۔ حضرت نے پوچھا، اللہ کے نبی نے پوچھا، اے پتھر اب کیا ہوا؟ اب تو پانی اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔
تو اللہ نے پھر گویائی عطا فرمائی اور اس پتھر نے کہا اے اللہ کے نبی کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں کہ اس نے مجھے جہنم سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے۔ یہ ایک پتھر کی زبان ہے۔ آج انسان جس کو اشرف المخلوق بنایا گیا، آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میں کسی کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو کہوں گا آج ہمارا کیا حال ہے۔ ہم کتنا روتے ہیں، دوسروں کے سامنے گڑ گڑانا، اپنے سے بڑے کے سامنے، طاقتور کے سامنے گڑ گڑانا تو سب کو آتا ہے، طاقت والے کے سامنے گڑ گڑانا رونا نہیں ہے۔ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے اور اللہ کے آگے روئے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے۔ بہت سارے احباب جو کم علم ہیں، جن کو شیطان نے اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پنجتن میں جو ہے حضور کو لیا گیا ہے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، امام حسین، حسن، بھئی اور دوسرے کہاں جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے تو کسی کو نظر انداز نہیں۔ یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور جب مبارک مہینہ ہوتا ہے، اب عید کے دن لوگ بچوں کو پیسے دیتے ہیں، بڑوں سے ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور کچھ انعامات دیے جاتے ہیں، تو کس لیے دیے جاتے ہیں؟ کہ وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ 10 محرم الحرام کا دن مبارک دن ہے، اسی لیے اس محرم الحرام کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب بھول کر جنت کے اندر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تھا، تو اللہ نے آپ کی جو توبہ تھی دنیا میں آنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے 10 محرم الحرام ہی کو آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تو مبارک دن ہے، اور اس کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو جو نعمت دی گئی، یعنی جیسا میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا کہ جنت میں جو آپ کو لے جایا گیا وہ بھی اسی دن تھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اسی دن آسمان پر اٹھایا، اور 10 محرم الحرام ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب پہاڑ پر، جودی پہاڑ پر پہنچی اور ساری کی ساری دنیا کو نیست و نابود کر دیا گیا، جو اللہ کے نام کو لینے والے تھے صرف ان کو باقی رکھا گیا، تو یہ عاشورے کا دن ہی تھا کہ آپ نے، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، آج آپ اپنی کشتی سے باہر آ جائیں اور اپنی برکتوں کے ساتھ اپنی دنیا کو گزاریں، اور اس دنیا میں آپ اب پھر اپنی آباء و اجداد کو قیام کرائیں اور ان کی نسل کو بڑھائیں۔ اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا گیا ہے، اور آگے لکھا ہے کہ یہ 10 محرم الحرام ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آگے نمرود سے جو آپ کی حفاظت فرمائی تھی، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی ہے، قُلْ يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، یہ اسی دن کے لیے تھی، یہ 10 محرم ہی کا دن تھا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ نے اسی دن جو ہے قبول فرمائی تھی، جس کا ذکر سورہ صاد کے اندر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ملک نکل گیا تھا، تو عاشورہ کے روز ہی آپ نے دعا کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کو جو دوبارہ سے بادشاہت دی گئی وہ بھی 10 محرم تھا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بیمار تھے، آپ کے جسم اطہر پر، پاکیزہ جسم پر اللہ نے آبلے ڈال دیے تھے، آپ کو بیماری میں مبتلا کیا تھا اور آپ کا امتحان لیا تھا، اور آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا اور صبر میں کامیاب ہوئے، تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی دن کے 10 محرم الحرام ہی کے روز بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ اب آپ بتائیے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے پار اسی دن کیا، اور فرعون کا جو لشکر تھا وہ دریائے نیل میں اسی دن کے اندر جو ہے غرق ہوا۔ اب یہ اتنی ساری چیزیں، اتنے سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیے، اپنے بندوں کو دیے، تو بتائیے وہ دن کیسے منحوس ہو سکتا ہے؟ اتنا مبارک دن، اور پھر فرما رہے ہیں کہ اس دن کے اندر اگر آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے تو پھر اس کی برکت سارے کے سارے ساتھ رہے گی۔ تو جو چیز ہمیں کرنی چاہیے ان چیزوں کو آج ہم بھول گئے ہیں، اور یہودیت نے، نصرانیت نے ہمیں ایسا اپنے پنجوں میں جکڑا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں، اور ان کے دیکھا دیکھی، ان کے جیسے کام ہم نے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ان کاموں سے ہمیں محفوظ ہونا چاہیے، اور خاص طور سے جو ہماری نئی نسل ہے، ہمارے نوجوان بھائی ہیں، آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہمیں معلوم کرنا ہوتا ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے، تو ہم سب سے پہلے اس کو اٹھاتے ہیں اور گوگل کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اس پر جتنی ویب سائٹس ہیں، کوئی اللہ ماشاءاللہ بہت تھوڑے سے صحیح ویب سائٹ بہت کم ہے، ساری کی ساری ویب سائٹیں اور سارے کے سارے جو اس پہ مواد آج ڈال رہے ہیں وہ یہود و نصارہ اس پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور وہ ہم میں انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مڑیوالا میں ایک صاحب ہے، وہ مجھ سے ملے ایک دن اور رونے لگے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہ نہیں میں بہت پریشان ہوں، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ میری ساس کا انتقال ہوا، والد بیوی کا پہلے ہو گیا تھا، بچیاں ہیں، لڑکا میرے کوئی نہیں ہے، تو جب ساس کا انتقال ہو گیا تو اس کو نہلا دیا گیا اور کفنا دیا گیا، تو جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا تو میری بچیوں نے کہا کہ سب مرد کو، کہ سارے مرد باہر چلے جائیں، نماز جنازہ ہوگی۔ تو ہم نے کہا کہ عورتوں کے لیے نماز جنازہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، نماز جنازہ ہم ادا کریں گے، اب سب باہر نکلیں۔ بہت سمجھایا لیکن نہیں مانی، سب کو باہر نکالا اور انہوں نے باجماعت نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد ہمیں جنازہ دے دیا، ہم لے گئے، تدفین ہو گئی، سب ہو گیا۔ اب میں بہت پریشان ہوں۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے اپنی بچیوں سے کہا، بہت پڑھایا انہوں نے اپنی بچیوں کو، بڑی بڑی ڈگریاں دلائی، تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ مسئلہ کہاں سے لیا ہے؟ تو بچیوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم نے نیٹ سے دیکھا ہے، نیٹ پر لکھا ہے کہ عورتوں کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کسی عالم سے پوچھ لیتے ہیں، کس حدیث پہ ہے، کہاں سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم کسی عالم کو اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، ہم نے تو گوگل کیا ہے، گوگل پر یہ سرچ میں آیا ہے کہ نماز جنازہ عورتوں کو پڑھنی چاہیے، لہٰذا ہم نے ادا کی ہے، اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت یہی ہو رہا ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے گوگل کرتے ہیں، اور ہر چیز اس کو یہ تلاش کرتے ہیں کہ یہ گوگل پہ کیا ہے، گوگل پہ کیا ہے، گوگل پہ کیا ملے گا، اس پہ جو ڈالا گیا ہے وہی ملے گا آپ کو۔ لہٰذا یہ مہینہ گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ یعنی ایک روزہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے، 1 سال کے نفل روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر 2 روزے ہم نے رکھ لیے، 9 یا 10 یا 10 اور 11، تو یہ بہت بڑی توفیق ہو جائے گی۔ اور 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، غربا پر خرچ کریں۔ یہ اچھی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، جو ہمیں تفاسیر سے ملتی ہیں، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ بس دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خرافات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔